تو میں پویتر قرآن سے آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں کہ کہاں پر ہندوؤں کے بارے میں کیا لکھا ہے۔ پارہ 10 سورہ 9 توبہ آیت 5 پہ لکھا ہے، پھر جب حرام مہینے بیت جائیں تو مشرکوں کو جہاں کہیں پاؤ قتل کرو اور انہیں پکڑو اور انہیں گھیرو اور ہر گھات کی جگہ ان کی طاق میں بیٹھو۔ مشرک کیا لکھا ہے؟ مشرک کا مطلب ہوتا ہے جو مورتی کی پوجا کرتے ہیں۔ مسلمان تو مورتی کی پوجا نہیں کرتا، ہندو کرتا ہے نا، عیسائی بھی مورتی کی پوجا نہیں کرتا، ہندو کرتا ہے۔ تو ہندو کے لیے لکھا ہے کہ جہاں کہیں پاؤ وہاں گھات کرو، وہاں قتل کرو، وہاں مار اسلام کے خلاف، اسلام کے جہاد کے خلاف پوری دھرتی کو ایکجٹ کرنے کا، اگر آپ نے دھرتی کو لامبند کرنے کا ہندو راج کا بہت بڑا سپنا ہے، کوئی بھی ساورکر کا سپنا ہے، اسلام کو کمزور نہیں کر سپنا۔ ان کے جیسا کوئی بھی آنڈو پانڈو آ کر کے اسلام کو غلط بول جاتا، ڈائریکٹ اسلام کو ٹارگیٹ کر کے اسلام کو بدنام کرنے کی باتیں کرتا ہے۔ یہاں تک تو اس بڈھے نے بول دیا کہ ہماری جو پاک کلام قرآن پاک ہے نا، اس کو غلط بول دیا۔ تو میں پویتر قرآن سے آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں کہ کہاں پر ہندوؤں کے بارے میں کیا لکھا ہے۔ پارہ 10 سورہ 9 توبہ آیت 5 پہ لکھا ہے، پھر جب حرام مہینے بیت جائیں تو مشرکوں کو جہاں کہیں پاؤ قتل کرو اور انہیں پکڑو اور انہیں گھیرو اور ہر گھات کی جگہ ان کی طاق میں بیٹھو۔ مشرک کہاں لکھا ہے؟ مشرک کا مطلب ہوتا ہے جو مورتی کی پوجا کرتے ہیں۔ مسلمان تو مورتی کی پوجا نہیں کرتا، ہندو کرتا ہے نا، عیسائی بھی مورتی کی پوجا نہیں کرتا، ہندو کرتا ہے۔ تو ہندو کے لیے لکھا ہے کہ جہاں کہیں پاؤ وہاں گھات کرو، وہاں قتل کرو۔ غلط ہے نا، لیکن پھر بھی کچھ اندھبھگ جو ہوں گے نا وہ کہیں گے یہ سچ ہے۔ اب ان جیسے بڈھوں کو اب ہم ٹکر دیں گے، ان جیسے بڈھوں کا رپلائی اب ہم دیں گے۔ آج ہم وسیم رضوی جو بہت ہی تکبر طریقے سے بات کرنا سٹارٹ کرتے ہیں، صرف اسرار صاحب جن کے ہم ایگو ویڈیو واچ کریں گے، ہم ان دونوں میں ٹکر دیکھیں گے۔ ان کی ویڈیو کو پہلے واچ کرتے ہیں، پھر ہم لاسٹ میں بات کریں گے۔ بہت ڈپریشن میں بھی ہوں، ہو سکتا ہے دشمنوں سے مرنے سے بہتر میں یہ فیصلہ کروں کہ میں اپنے جیون کو خود سماپت کر لوں۔ آپ کہہ رہے ہیں آپ اللہ کو مانتے ہیں، آپ اس کی آیتوں کو مانتے ہیں؟ نہ، غلط، رک جائیے، اللہ کو مانتے ہیں، اس کی رک جائیے، ان فرضی فیک آیتوں کو نہیں مانتے جو یہ 26۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ اللہ کی آیتیں ہیں؟ قرآن سے ثابت کرو۔ قرآن کس کا لکھا ہوا ہے؟ اللہ کا کلام۔ کیسے؟ آپ کیسے کہہ سکتے ہو؟ سوال ہے آپ سے سوال ہے، یہ اللہ، یہ قرآن مجید ان کاغذ سیاہی اور کاغذ قلم سیاہی اور پرنٹ کیا ہوا یہ اللہ کیا سے آیا ہے؟ مطلب آپ یہ نہیں، نہ پہلے آپ نے یہ میرا جواب دیجیے نا، نقل کس کی ہے؟ نقل کس کی ہے؟ جو رسول نے قرآن لکھا، جو رسول نے قرآن لکھا، جو جبرائیل لے کر آئے، رسول نے لکھا، جبرائیل نے لکھ کے دیا، ان کو یاد کرایا، جبرائیل نے لکھ کے دیا۔ آپ جاہل سے بحث کرنا۔ جواب نہیں دے رہے۔ بخاری کو مانتے؟ بخاری شریف کی حدیث نمبر دیکھ لیجیے آپ۔ جی میں بتا رہا ہوں، حدیث نمبر 5003 اور 5000 یہ لکھا ہے کہ جب رسول کا انتقال ہوا تو صرف 4 لوگ قرآن مجید کے بارے میں جانتے تھے، ٹھیک؟ رسول کے ساتھ حضرت علی رہتے تھے جو ان کے داماد بھی تھے اور ان کے بھائی بھی تھے۔ بخاری میں آپ نے نہیں لکھا کہ وہ قرآن کے بارے میں جانتے تھے۔ خلیفہ اول، خلیفہ دوم، تیسرے خلیفہ، ان کا نام نہیں ہے کہ وہ قرآن کے بارے میں جانتے تھے۔ سنیے، یہ آپ کی بخاری شریف میں ہے، پڑھ لیجئے گا۔ آپ کی نہیں ہے؟ نہیں، میں بخاری کو نہیں مانتا، وہ آپ کی حدیث ہوگی۔ جب بھی قرآن نازل ہوا، جب بھی قرآن کی آیت نازل ہوتی تھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان پڑھ تھے، جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی تھی وہ اسے یاد کرتے تھے اور اپنے ساتھیوں صحابہ سے اس کی تلاوت کرتے تھے اور صحابہ فوراً اسے لکھ لیتے تھے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ہر آیت لکھی جاتی تھی اور وہ اسے چیک کر، مثال کے طور پہ اقرا بسم ربک الذی خلق آیت نازل ہوئی، انہوں نے یاد کیا، صحابہ سے کہا، صحابہ نے لکھا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ کے سناؤ، پڑھا، ہاں صحیح، اگر غلطی ہوتی تمہیں ٹوک دیتے تھے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں جب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیت نازل کرتے تھے وہ یاد کرتے تھے اور لکھواتے تھے اور چیک بھی کرتے تھے۔ سارا قرآن مجید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں لکھا گیا۔ آپ جو کہہ رہے وہ حضرت عثمان کا ذکر کر رہے، وہی تو افسوس کی بات ہے، آپ نے صحیح مطالعہ کیا ہی نہیں۔ حضرت عثمان نے کئی سال بعد، 40-50 سال بعد، جو آپ کہہ رہے 40-50 یہاں سے آپ کو آیا، ان نے کیا کہا کہ اس قرآن مجید کا جو نسخہ ہے اس کو اور نسخے بنائے جائے اور باقی لوگ میں پھیلا دیا جائے، کیونکہ لوگ کو اختلاف تھا روانگی کے اندر۔ تو اس کو دور کرنے کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ان نے کہا
کہ جو نسخہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں تھا، گال پھلا کر نہ رکھو، یہ عام طور پہ ترجمہ کر دیا جاتا ہے کہ غرور کی کیفیت جب ہوتی ہے تو انسان جو ہے وہ کشادہ پیشانی سے لوگوں سے نہیں ملتا، سیدھا بات نہیں کرتا، بڑا ذرا سا گردن میں خم، سعر اصل میں کہتے ہی ہیں، اونٹ کو ایک بیماری ہوتی ہے جس سے اس کی گردن ٹیڑھی ہو جاتی ہے، یہ سعر ہے، تو جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کج روخی۔ ایک آدمی آپ سے بات کرنا چاہتا ہے، آپ اس سے فیس نہیں کر رہے، اسے ذرا یوں کر کے بات کر رہے ہیں، گویا کہ براہ راست اسے ایڈریس کرنا، یہ اپنے مقام سے آپ بڑا فرو سمجھتے ہیں کہ یہ تو نیچے ہے، میرا مقام بہت بلند ہے۔ اسی طرح یہ جو کج کلاہی ہوتی ہے، کلاہ جو ہے وہ ذرا ٹیڑھا ہو، ٹوپی جو ہے وہ ٹیڑھی ہو سر کے اوپر، تو یہ کج رخی اور کج کلاہی، یہ تمام چیزیں جو ہے یہ ولا تصعر خدک للناس۔ جب کسی انسان کو خیر کی توفیق مل جاتی ہے، بھلائی کی توفیق مل جاتی ہے، جب وہ فطرت کے راستے پر چل رہا ہے اور نیکی کے راستے پر چل رہا ہے، تو اب سب سے بڑا خطرہ جو اسے لاحق ہو جاتا ہے، شیطان جو ہے اس کے لیے سب سے بڑا گڑھا جو کھودتا ہے جس میں کہ وہ گرا سکتا ہے اس کو، اگر انسان جو ہے چوکس اور چوکن نہ ہو، تو وہ یہ کہ غرور پیدا ہو جائے، ظلم پیدا ہو جائے اپنی نیکی پر، اپنے تقوی پر، اپنی بھلائیوں پر، اپنی عبادت گزاری پر۔ اگر ظلم پیدا ہو گیا and you look down upon the others، دوسروں کو آپ بنظر استحقار دیکھنے لگے، تو آپ کی ساری اچیومنٹس زیرو سے ضرب کھا کر زیرو ہو جائے گی، gone with the wind، ختم۔ اس لیے یہ بہت بڑی بات ہے۔ حدیث میں آیا ہے لن يدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، وہ مثقال ذرہ پھر آ گیا، یا جنت میں ہرگز داخل نہیں ہو سکے گا وہ شخص جس کے دل میں ذرے کے ہم وزن بھی تکبر ہوگا۔ اور حدیث قدسی ہے الکبر ردائی، تکبر تو میری چادر ہے، مجھ پر راست آتی ہے۔ المتکبر اللہ کے ناموں میں سے ہے، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ وہ المتکبر ہے، المتعال ہے، بہت بلند ہونے والا اور بہت تکبر کرنے والا، لیکن بندے کے لیے نہیں۔ بندے کے دل میں اگر تکبر آ گیا تو اس کی ساری نیکی، سارا تقوی زائل ہو جائے گا۔ ختم۔ ولا تصعر خدک للناس، تواضع ہونی چاہیے۔ شیخ سعدی نے بڑی خوبصورت اس کے لیے مثال دی ہے۔ درخت ہے، آم کا درخت ہے، امرود کا درخت ہے، انار کا ہے، سنترے کا ہے، جب اس پر پھل آتا ہے تو شاخیں جھک جاتی ہیں۔ اسی طرح انسان کو اگر اللہ تعالیٰ خیر عطا کر دے، اچھے ثمرات اس کی سیرت میں، اس کے کردار میں، اس کی شخصیت میں، علم کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے بھلائیاں آ جائیں، پھل آ گیا ہے، تو اب اس کو جھک جانا چاہیے، تواضع ہونا چاہیے۔ اس کے بجائے اگر تکبر ہو گیا، گردن اکڑ گئی، تو معلوم ہوا کہ بس سارا اپنا کیا دھرا جو ہے وہ ضائع ہو جائے گا۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین میں اتراتے ہوئے نہ چلو، اکڑ کر چلنا، اترا کر چلنا۔ مرح جو ہے وہ فرح سے آگے ہے۔ فرح کہتے ہیں خوشی سے آپے میں نہ سمانا، وہ تو خوشی سے آپے سے باہر ہو گیا، یا وہ نہیں سما رہا تھا، وہ کوئی اور لفظ میرے ذہن میں نہیں آ رہا اس وقت۔ تو یہ جو اس فرح سے آگے مرح ہے، اس میں یہ ہے کہ انسان اترا کر اپنی بڑائی، اپنی خوبی کا اظہار بھی کرتا ہے۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا۔ اب آپ دیکھیں گے کہ یہ مضامین جو ہے قرآن مجید میں ان کی اہمیت کا اندازہ اس سے ہوگا۔ سورہ بنی اسرائیل کے 4 رکوع میں بھی آئے ہیں، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین میں اکڑ کر مت چلو، یہ وہاں بھی آیا ہے۔ اسی طریقے سے اور دوسرے مقامات پر سورہ الفرقان کے آخری رکوع میں بھی آیا ہے، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، اللہ کے نیک بندے تو وہ ہیں جو زمین پر چلتے ہیں تو آہستگی کے ساتھ چلتے ہیں، وہ زور سے قدم مار کر نہیں چلتے، گردن اکھاڑ کر نہیں چلتے، گردن اکڑا کر نہیں چلتے، اور گردن بھی اکڑی ہوئی ہو اور سر کے اوپر ایک جو ہے صافہ، اس کا ترا بھی جو ہے وہ بڑا اونچا کر لیا گیا، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، تم کتنے ہی زور سے پاؤں مار کر چلو گے، ہماری زمین کو پھاڑ نہیں سکتے، اور کتنی ہی گردن اکڑا لو اور کتنا ہی ترا چڑھا لو، پہاڑوں کی بلندی تک تو نہیں پہنچ سکتے۔
تو یہ در حقیقت مضمون بہت اہم ہے، متعدد مقامات پر آیا ہے، اور سورۃ الفرقان کا جو آخری رکوع ہے وہ تو ہمارے منتخب نصاب میں ہے، اور وہ تفصیل سے ہم پڑھیں گے۔ تو وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، یقیناً اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے جو اکڑ کر چلنے والے ہیں اور شیخی خورے ہیں۔ مختال کا لفظ بڑا پیارا ہے، یہ خیل سے بنا ہے۔ خیل جو ہے اعلیٰ نسل کا گھوڑا، بہت اونچی جس کی پیڈگری ہو، اگر آپ اس کی چال دیکھیں گے اس کی چال میں ایک تمکنت ہوتی ہے۔ صحیح بات ہے۔ جب انسان اپنی چال میں یہی تمکنت اختیار کرتا ہے تو یہ اختیال ہے، گویا کہ خیل کا سا انداز اختیار کرنا اپنے چلنے میں، خیل سے باب افتعال بنا اختیال۔ تو اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے کل مختال فخور، فخر کرنے والے۔ اپنی نیکیوں پر، اپنی دولت پر بھی فخر ہوتا ہے، لیکن اپنی نیکی پر بھی ہوتا ہے، اپنے علم پر بھی ہوتا ہے، اللہ بچائے، اپنی عبادت پر بھی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ان اللہ لا يحب كل